بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، و4 من النساء و12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فاعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به وصلوات فرضت 5 ب50 كما قد حفظت۔ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کرنے کے لیے، ان کی سماعت سے محفوظ کرنے کے لیے شہاب ثاقب کا جو ہے وہ سے حراست کی آسمان کی، تاکہ شیطان آسمان سے وحی یا آسمان والوں کی باتیں سن کے کاہنوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آسمان کی حراست کے لیے ان شہاب کو تیار کیا گیا، اور جب کوئی شیطان آسمان سے کوئی خبر یا وحی سننے کے لیے آتا تو وہ شہاب ثاقب اس پہ مسلط ہو جاتے اور اس کو تباہ کر دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شیطان کے جو جنود ہیں انہوں نے شیطان کو یہ خبر دی کہ یہ معاملہ ہے کہ شہاب ثاقب آج کل جو ہے وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم جب سماعت چوری کرنے جاتے ہیں یا وحی کی بات چوری کرنے جاتے ہیں آسمان سے، تو ابلیس نے کہا کوئی معاملہ ہوگا، جا کے تم ڈھونڈو کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پایا کہ ان کی بعثت ہو چکی ہے، تو انہوں نے آ کے شیطان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے وحی کی حراست کے لیے، تاکہ وحی کی کوئی سماعت سن نہ سکے، وحی سن نہ سکے، اس کی حراست کے لیے ان شہاب ثاقب کو تیار کیا گیا ہے۔ ثم دعا فی 4 الاعوام بالامر جہرۃ الی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے 4 سال بعد حکم دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ جہراً جو ہے وہ دعوت تبلیغ دیں کفار مکہ کو یا تمام لوگوں کو۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ دعوت دیا کرتے تھے، جیسا کہ دار ارقم ابن ابی ارقم میں، جو کہ ایک گھر تھا صفا پہاڑ کے پاس، وہاں پہ دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے قریب ساتھیوں کو، اور چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں، آپ کے ساتھ جماعت ایک بن جائے، ایک پوری جماعت بن جائے، پھر آپ کو جہراً دعوت کا حکم دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خفیہ دعوت دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح نوجوانوں میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے آپ کے غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ قریبی جو ساتھی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی طرح غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جو غلاموں میں سے یہ قریبی ساتھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہراً دعوت نہیں دی تھی، کھل کے دعوت نہیں دی تھی، چھپ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک پہاڑ، صفا پہاڑ کے پیچھے ایک گھر تھا ابن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ 17 یا 16 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے اپنا گھر جو ہے اس بعثت کے لیے، اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور یہاں پہ تبلیغ ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کے سنایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، وہ یاد کیا کرتے تھے، یعنی تبلیغ کا کام ہوا کرتا تھا، لیکن جہر نہیں تھا، کھلے عام نہیں تھا، بلکہ چھپ کے یہ کام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان کے ہاتھ پہ بھی 5 صحابہ جو 10 مبشرہ ہیں وہ اسلام لائے، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، اور سعد بن ابی وقاص۔ طلحہ بن عبید اللہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے جب جنگ ہوئی تھی تو طلحہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوجب طلحہ حین صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت واجب ہو چکی ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، جس طریقے سے دفاع کیا۔ اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل بألف رجل، ایک بندہ جو 1000 بندوں کے اوپر جو ہے بھاری تھا، یہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سعد ابن ابی وقاص، یہ 5 صحابہ تھے، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لائے، اور یہ 5 صحابہ عشرہ ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان لائے آپ کی دعوت کی وجہ سے، اور یہ 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ دعوت دیں، کھلے عام جہرتاً دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کفار کو اور اپنے قبیلے کو، قریش کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور ابن عباس کی جس طرح حدیث ہے صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کے اور کہنے لگے یا اہل قریش، یا قریش، اسی طرح اپنے جو قبیلے تھے یا بنو ہاشم، اسی طرح یا بنی عبد مناف، اپنے قبائل کو، اپنے قبیلے والوں کو، قریش کو دعوت دینے لگے کہ میں اگر تمہیں یہ بتاؤں، جب سارے جمع ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی صفا پہاڑ کے پر چڑھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صادق اور امین تھے، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتا تھا اور صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو ہر کوئی جمع ہو گیا، ہر قبیلے والا جمع ہو گیا، جو خود نہیں جا سکتا تھا وہ اپنے غلام کو، اپنے ساتھی کو بھیجا تھا، جاؤ سن کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، سن کے آؤ۔ تو جب سب جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اس وقت مشہور تھے۔ تو کفار مکہ نے کہا تھا ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے آپ ہمارے سامنے جھوٹ بولتے وقت کبھی نہیں آئے، یا ہم نے آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کو نہیں آزمایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو ہم ایمان لیں گے جو آپ کہیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اگر یہی بات ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو، سارے معبودوں کا انکار کر دو، سارے طاغوتوں کا انکار کر دو، صرف اللہ رب العزت کی شہادت، اس کی گواہی دو کہ وہی معبود برحق ہے، تو تم تملک العرب والعجم، تمہیں عرب بھی مل جائے گا اور عجم بھی مل جائے گا، تم اس کے مالک بن جاؤ گے اس توحید کی وجہ سے۔ تو ابو لہب بھی اس وقت موجود تھا، اس نے کہا تب لک سائر اليوم، اے اللہ کے نبی ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ الفاظ کہے۔ تو اسی وقت پھر سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے 4 سال بعد جہرتاً علی الاعلان دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ کے قریبی ساتھی جو آپ کے ساتھ ملے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو نام گنائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرتاً دعوت کا کام شروع کیا تو صحابہ پر تکلیفیں اور آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ پہلے تو ان کو کفار مکہ کو نہیں پتہ تھا، قریش کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کام چل رہا ہے، خبریں ان کو آتی تھی کہ یہاں پہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے، دعوت کا کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، ان کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، ایسی ویسی خبریں ہوں گی۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا جہرتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، دین کی تبلیغ کی دعوت دی، تو ان کو معلوم ہو گیا، تو ان کی آزمائشیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا، ان پہ آزمائشیں شروع ہو گئی، تکلیفی حصی آزمائشیں، حصی تکلیفیں، معنوی تکلیفیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جاتی تھی، غلاموں کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ وہ تکالیف شروع ہو گئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی گئی، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی گئی، بلکہ آپ کے صحابہ کو تکلیف دی گئی۔ تو جب یہ تکلیف دی گئی تو پھر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہجرت کر لو، تم ہجرت کر لو حبشہ کی طرف، ان بہا ملکا لا یضرب عنده احد،
وہاں پہ ایک ملک ہے، بادشاہ ہے جس کے پاس کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا، تم حبشہ کی طرف ہجرت کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا. تو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کے ملک کا جو نام ہے نجاشی، جس کو ہمارے یہاں مشہور ہے نجاشی، اس کو کہتے ہیں جو حبشہ کا بادشاہ ہو. جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو نجاشی کہتے ہیں. لیکن نجاشی کا نام اصحمہ ابن ابجر تھا. اصحمہ ابن ابجر یہ نجاشی کا نام تھا، اور یہ بھی اسلام لے آیا تھا. تو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ ہجرت جو تھی یہ ایک، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کافر ملک سے جو ہے مسلمان ملک کی طرف ہجرت تھی، بلکہ یہ ہجرت خوف سے اطمینان امان کی طرف ہجرت تھی. یعنی خوف کس چیز کا تھا؟ مکہ میں صحابہ کرو تکلیف کا، اور یہ تکلیف کا خوف تھا، ان کو تکلیف دی جاتی تھی، ان کا مال چھین لیا جاتا تھا. تو اس خوف کی وجہ سے ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف. حبشہ کوئی اسلام کا جو ملک ہے وہ نہیں تھا. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ کفر کا دار تھا، اور من دار الکفر الی دار الاسلام، کہ دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کی. ایسا نہیں ہے، بلکہ من دار الخوف الی دار الامان، دار خوف سے دار امان کی طرف یہ ہجرت کی، کیونکہ حبشہ میں امان تھی، وہاں پہ خوف نہیں تھا. تو اس ہجرت میں جو ہے وہ اربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب کل قد هاجر. اربع من النساء 4 عورتیں تھیں، جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، اور اسی طرح رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور رقیہ کے جو خاوند تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلی ایسی ہجرت تھی جو ایک پورے گھر والے نے کی ہو، جس میں میاں بیوی یعنی پورا گھر جو ہے وہ شامل ہو. اس میں حضرت عثمان، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک گھر تھا. تو پہلے ہجرت تھی ایک گھرانے کی، جو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی ایک گھرانے نے ہجرت کی ہو. یہ حضرت عثمان کا گھر تھا. تو 4 عورتیں، جس میں ام سلمہ بھی تھی، اور اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. اور مردوں میں سے حضرت عثمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے، مصعب ہو گئے. تو یہ صحابہ کرام نے پہلی ابو سلمہ ہو گئے. تو 12 مرد تھے اور 4 عورتوں تھی جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. اربع من النساء واثنا عشر، اربع من النساء 4 عورتیں، واثنا عشر من الرجال 12 مرد، الصحب کل قد ہجر، کہ انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. الی بلاد الحبش فی خامس عام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 5 سال بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 5 سال بعد ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. وفیہ عادوا ثم عادوا لا ملام، اب ہجرت کرنے کے بعد اسی سال عادوا واپس آگے مکہ کی طرف. یہ جو صحابہ نے ہجرت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں کو اس وقت ایک خبر مشہور ہوئی کہ مکہ کے کافروں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس خوشی میں صحابہ کرام اسی سال واپس آ گئے، یعنی بعثت کے 5 سال بعد جب ہجرت ہوئی تو اسی 5ویں سال بھی واپس لوٹے. وفیہ عادوا ثم عادوا لا ملام. اب سبب یہ بنا کہ انہوں نے جب خبر سنی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو واپس لوٹ آئے کہ اب تو جو ڈر تھا، ہمیں خوف تھا، وہ ختم ہو گیا، اب ہم پر ظلم نہیں ہوگا. وہ اصل واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کعبہ کے پاس سورۃ النجم پڑھ رہے تھے، اور سورۃ النجم آپ بھائیوں نے جس میں پڑھی ہوگی، بڑی ہیبت قسم کی ایک صورت ہے، بڑی بلاغی قسم کے اس میں الفاظ ہیں. تو بڑی ہولناک قسم کی اس میں جو ہے نا باتیں ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ آتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نجم کے آخر میں فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرنے کا حکم تھا یہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ بھی ارد گرد قریبی ہوتے تھے، اس وقت تکلیف نہیں دے سکتے تھے، جو وجہ میں نے بیان کی کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ کے نبی سجدے میں ہوئے، تو سارے مشرکین مکہ بھی اس ہولناک جب وہ آیات سن رہے تھے سورۃ النجم کی، ان پہ جب ایسی ہیبت طاری ہوگی تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سجدہ کر لیا. تو یہ جب ان کو خبر ملی کہ صحابہ کرام کو حبشہ میں کہ ان مکہ کفار مکہ نے سجدہ کیا، ان کو یہ لگا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ خبر سننے کے بعد صحابہ کرام دوبارہ واپس مکہ کی طرف لوٹے. تو حبشہ کی طرف 2 ہجرت دراصل ہوئی.
ایک تو پہلے جو جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور دوسری ہجرت جب واپس وہ مکہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ مکہ سے جب قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا یہ خبر جھوٹی ہے اور ویسے ہی ظلم جاری ہے، تو دوبارہ وہاں سے حبشہ کی طرف ہوئی، دوبارہ جو واپس ہوئی یہ دوسری ہجرت تھی۔ اور اس دوسری ہجرت میں 83 جو ہے وہ مرد تھے اس کے ساتھ، اور یعنی پہلی ہجرت کے ساتھ جو مرد تھے وہ اس میں تھے کچھ لوگ واپس رہ گئے، جیسا کہ حضرت عثمان ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تو یہ جب واپس آئے تو واپس ہی اللہ کے نبی کے پاس رہ گئے کہ اللہ کے نبی اکیلے ہیں تو ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے اور یہ ظلم سہیں گے۔ اور کچھ صحابہ جو ہے دوسری ہجرت میں شامل ہو گئے، یعنی ٹوٹل پہلے 12 تھے لیکن دوسری ہجرت میں جو ہے وہ 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں۔ تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَهُنَّ 10 و8 ثُمَّ قَدْ کہ 18 یعنی 18 عورتیں تھیں جو دوسری ہجرت کے وقت۔ اسلم فی السادس حمزۃ الاسد، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 6 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 6 سال، بعثت کے بعد 6 سال جب گزر گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات میں کرتا جاؤں کہ ناظم رحمہ اللہ نے ان ابیات میں آگے فرمایا کہ اسلم فی السادس حمزۃ الاسد وبعد 9 من سنین رسالتی مات ابو طالب ذو کفالتی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد اور ابو طالب کی وفات سے پہلے اس درمیان 2 بڑے اہم واقعات ہوئے جو کہ ناظم رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیے۔ وجہ مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں ذکر کیے، لیکن بہت اہم جو واقعات ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بعد اور ابو طالب کی وفات سے پہلے، تو یہ ناظم نے یہ اشعار نہیں لکھے جو 2 جو اہم واقعات ہوئے۔ پہلا اہم واقعہ جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے قبول کا واقعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، کیونکہ حضرت عمر کے اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت عزت اور بہت قوت ملی تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما كنا نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر، کہ ہم کعبہ میں کبھی نماز جہرتاً نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی پہلے جو تھے وہ دار ابی ارقم میں جو ہے نمازیں پڑھا کرتے تھے چھپ کے، لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم جہرتاً بلا خوف جو نمازیں تھیں وہ کعبہ میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر کی بہت ہیبت اور بہت دہشت تھی، بہت قوت والے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر، کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد ہمیشہ کے لیے عزت میں رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا اسلام کی تاریخ میں جو کہ ناظم رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ ان کو قتل کر سکیں، تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پوچھا کہ ادھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں محمد کے پاس جا رہا ہوں فلاں کام کرنے کے لیے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے فرمایا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو جا کے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے اور آپ کی بہن فاطمہ نے اور آپ کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے گھر کی طرف اور دیکھا کہ فاطمہ اور سعید بن زید جو آپ کی بہنوئی تھی وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ بڑا غصہ، ایک لمبا ایک قصہ ہے، اور ان کو کہا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا، اور غصے میں تھے بلکہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ تم قرآن سنو تو صحیح ایک بار، وہ کافی لمبا ایک واقعہ تفصیلی جو ہے آپ اس پہ رجوع کیجئے گا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ خباب بن ارت تھے جو حضرت فاطمہ اور سعید بن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے، جو چھپ گئے تھے حضرت عمر کے خوف سے جب وہ گھر آئے۔ تو جب عمر بن خطاب نے کہا مجھے دکھاؤ صحیفہ قرآن ہے کیا، پڑھو میرے ساتھ، تو حضرت خباب باہر سے چھپ کے جب چھپے تھے وہاں سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام اور بعمر بن خطاب، کہ ابو جہل جو اس کا نام تھا عمرو بن حشام اور عمر بن خطاب، ان 2 ساتھیوں کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے حضرت عمر کے واسطے سے یا ابو جہل، کیونکہ دونوں بڑے تگڑے لوگ تھے۔
تو حضرت خباب کہنے لگے حضرت عمر کو مجھے امید ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو چکی ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا مجھے دلنی، مجھے جو ہے حضرت خباب نے کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا دار ابی ارقم کا، تو دیکھا گیا تو حضرت عمر ہیں باہر اور تلوار جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہے. تو صحابہ کرام ڈر گئے، خوف سے پیچھے ہٹ گئے. حضرت حمزہ نے کہا کہ وہ بھی بہادر تھے، کہا ان کو اندر آنے تو حضرت عمر کو، اگر تو اسلام کی نیت سے آئیں تو ٹھیک ہے مرحبا، اور اگر کسی اور نیت سے آئیں تو ہم انہی کی تلوار سے ان کو قتل کر دیں گے. وہ بھی ایک اسد تھے، اسد حضرت حمزہ. تو حضرت عمر جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی سے ملے اور گلے لگایا، تو وہاں پہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے ایسی گونج اٹھی صحابہ کی اللہ اکبر تکبیر سے کہ پورا مکہ اس گونج سے جو ہے وہ اس گونج کو سن سکتا تھا. تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا تھا ہم خوف کس بات کا، ہم جو ہے اس گھر میں چھپ کے نماز کیوں پڑھیں گے، ہم کعبہ میں نماز پڑھیں گے. تو اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ما كنا نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر، کہ ہم کبھی بھی کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکے تھے جب تک کہ یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا جو ناظم رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. اور دوسرا اہم واقعہ وہ یہ تھا کہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ حضرت اللہ کے نبی کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، عمر بن خطاب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ہم ان کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے اللہ کے نبی کو تو ابو طالب کی وجہ سے، تو پھر کیا کریں. تو انہوں نے بنو ہاشم سے مقاطعہ کی. مقاطعت یعنی ان سے تعلق جو ہے کاٹ دیا، ہمارا بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کے ساتھ کوئی تجارت کریں گے، نہ ہم کوئی ان سے رشتے کا معاملہ ہوگا. یعنی بالکل قطعی طور پہ ان کے لا تعلقی اور قطعی جو ہے مقاطعہ کر دی. تو یہ شعیب ابی طالب جیسا مشہور ہے آپ لوگوں کے درمیان، شعیب ابی طالب کا واقعہ، تو یہ بھی ناظم رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا ان ابیات میں. شعیب ابی طالب جو تھا وہ 3 سال کا حصار تھا، 3 سال جو ہے وہ بنو ہاشم کو حصار میں رکھا گیا اور مقاطعہ کی گئی، نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا نہ کچھ اور. تو بنو ہاشم کے جو قریبی تھے سب، یعنی بنو ہاشم کے کافر بھی اور مسلمان دونوں جو ہے وہ ان کو حصار میں شامل کیا گیا. مسلمانوں کو تو تکلیف کے لیے شامل کیا گیا، اور جو کافر تھے بنو ہاشم کے وہ غیرت کی وجہ سے کہ ہمارے بنو ہاشم قبیلے کو حصار مقاطعہ کی جا رہی ہے، ہم بھی اس حصار میں شامل ہیں، ہم اس سے باہر نہیں ہیں. تو کافر بھی اندر تھے اور مسلمان بھی اندر تھے. تو سوائے ایک شخص کے، ابو لہب کے، خبیث یہ شخص ایسا تھا جس کو نہ اپنے دین کی پرواہ تھی اور نہ غیرت حمیہ کی پرواہ تھی، یہ اس حصار میں شامل نہیں ہوا بلکہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا رہا. تو یہ حصار جو ہے، یہ مقاطعہ جو ہے، یہ 3 سال تک رہا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے جو ہے وہ کھانے لگ گئے تھے. اس حد تک یعنی چمڑے جو پڑے ہوتے تھے ہم اس کو ابال کے کھانے لگ گئے تھے. اس حد تک خطرناک حصار تھا. جب یہ حصار چلتا رہا تو بنو ہاشم کے کچھ لوگوں نے یعنی جب دیکھا کہ یہ ظلم ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طرح جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو اس میں سے ہشام ابن عمرو اور جو آئے تھے وہ آئے زہیر ابن ابی امیہ کے پاس کہ یہ ظلم کی داستان ہے، کسی طرح ہمیں اس حصار کو ختم کرنا چاہیے. تو زہیر ابن ابی امیہ نے کہا کہ میں اکیلا شخص ہوں، میں اور تم ہیں، تو ہم کیا کر سکتے، ہماری بات کون سنے گا، جاؤ کوئی تیسرے بندے کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے لاؤ. تو پھر تیسرے بندے کو جو ڈھونڈا وہ مطعم ابن عدی ہیں، جو کہ بہت ہی عاقل شخص تھے، جو ہم نے پہلے بھی ان کا واقعہ شاید ذکر کیا تھا. تو مطعم ابن عدی جو ہے یہ تیسرے شخص تھے. مطعم ابن عدی نے کہا ہم 3 شخص ہیں، کوئی چوتھا ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ ہماری بات کی تقویت ہو سکے، بات کی کوئی ویلیو ہو سکے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ چوتھے شخص کو ڈھونڈا، ابو البختری نے کہا ہم 4 ہیں، 5ویں کو بھی ڈھونڈیں، 5واں جو ہے ہوگا تو جو ہے وہ بات کی جو ہے وہ ویلیو ہوگی. تو 5واں شخص جو تھا وہ زمعہ ابن الاسود تھا، جو کہ سودا اما سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھے. تو یہ 5 شخص نے جو ہے بات چیت طے کی کہ ہم جو ہے حصار کو، شعیب ابی طالب کو ختم کریں گے. تو انہوں نے ایک میٹنگ کال دی اور کفار قریش جو ہے وہ سردار جمع ہوئے، اور سب سے پہلے جو ہے زہیر نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے. تو ابو جہل نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا، یہ حصار جو ہے وہ رہے گا، حصار ہی رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. ایک خط لکھا تھا انہوں نے، ایک عہد لکھا تھا جس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا شعیب ابی طالب کا. تو پھر دوسرا کھڑا ہوا ہشام، پھر تیسرا کھڑا ہوا مطعم. تو ابو جہل سمجھ گیا کہ انہوں نے میٹنگ کر کے پہلے سے انہوں نے میٹنگ کی ہوئی ہے، تو اب یہ اپنی بات منوانے آئے ہیں. تو پھر وہ جو ورقہ، جس ورقے پہ انہوں نے عہد لکھا تھا،
وہ کعبہ کے اندر دیکھنے کے لیے گئے تو وہ جو ورقہ تھا وہ ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ سارا ورقہ جو ہے، کاغذ جو ہے جس پہ لکھا گیا تھا وہ سارا کھا گیا تھا، سوائے بسمک اللہم جو اللہ کا نام تھا اس کے سارا جو ورقہ تھا اس کو کھا گیا تھا۔ تو یہ اس میٹنگ کے بعد جب یہ 5 لوگوں نے جو ہے وہ کفار مکہ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ یہ ظلم ہے شیب ابی طالب کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ، تو اس حصار کو 3 سال بعد جو ہے پھر ختم کیا گیا تھا۔ تو یہ 2 بڑے اہم واقعات ہیں جو ناظرین نے ذکر نہیں کیے، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، اور شیب ابی طالب جو 3 سال تک جو ہے وہ حصار رہا، مقاطعت رہی۔ وبعد 9 من سنی رسالتہ مات ابو طالب ذو کفالتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 9 سال بعد جو ہے وہ ابو طالب جو ہے وہ وفات پا گئے تھے، یعنی حصار کے 8 ماہ بعد، حصار ختم ہونے کے، شیب ابی طالب کے مقاطعہ حصار کے بعد 8 ماہ بعد جو ہے وہ ابو طالب جو ہے وہ وفات پا گئے تھے۔ ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، یعنی شیب ابی طالب میں جب شیب ابی طالب ہوا تو اپنے جہاں پہ ابو طالب کے بیٹے سویا کرتے تھے وہاں پہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہاں سے اپنے اللہ کے نبی کی جگہ پہ جو ہے جہاں پہ اللہ کے نبی سویا کرتے تھے وہاں پہ اپنے بیٹوں کو سلا دیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو وہاں سے اٹھا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی اگر دشمن آئے وار کرنے کے لیے تو میرا بیٹا جو ہے مر جائے لیکن اللہ کے نبی بچ جائے۔ اس قدر محبت تھی اللہ کے نبی سے، اور 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، اور اسی حمایت کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ آپ کے صحابہ کو تکلیف دی گئی تھی لیکن اسی حمایت کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور اس ابو طالب کی وفات کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی کو حصی تکلیف جو ہے وہ پہنچائی گئی، اور کیونکہ جب حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر اللہ کے نبی کو حصی تکالیف بھی پہنچائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 9 سال بعد ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اسی سال اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ اسی طرح ناظم رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں وبعدہ خدیجہ توفیت من بعد ایام 3 مضت، کہ اس 3 دن بعد، یعنی ابو طالب کی 3 دن کے بعد، وفات کے 3 دن بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی، جو کہ اللہ کے نبی کی سب سے محبوبہ زوجہ تھی، اور سب سے یعنی ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور بعض کے قول کے مطابق اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے سب سے زیادہ فضیلت رکھتی تھی، لیکن کچھ علماء نے اس قول ان اقوال میں جمع کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نصرت جس نے کی ہے، جی مدد کی ہے ہر چیز، یعنی مالی طور پہ بھی، بھروسہ دینے کے حوالے سے بھی، تو وہ اماں خدیجہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے علم کی نشر و اشاعت کی ہے وہ اماں خدیجہ ہیں، تو انہوں نے یہ اقوال کو جمع کیا ہے۔ جو بھی ہے، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا، اسے جبریل علیہ السلام جب آیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اماں خدیجہ علیہ السلام کہیے، اور ان کو ایک ایسے گھر کی بشارت دیجیے جو چاندی اور سونے سے جو ہے بھرا ہوا ہے، مشہور حدیث ہے جو۔ تو اسی عام یعنی بعثت کے 9 سال بعد ابو طالب بھی وفات پا گئے اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی، اور اس سال اللہ کے نبی بہت غمزدہ رہے تھے، اور اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غمزدہ سال، غمزدہ ہونے والا سال۔ پھر آگے جو ہے رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبعد 50 وربع اسلم جن نصیبین وعادوا فعلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 50 سال عمر ہو گئی، یعنی بعثت کے 9 سال بعد، اور ایک قول کے مطابق 10 سال بعد جو ہے وہ ابو طالب کی وفات ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پھر 50 سال ہو گئی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور ربع یعنی 3 ماہ، 50 سال اور 3 ماہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو جن نصیبین وعادوا فعلما، تو نصیبین کا جن ایک جگہ ہے جو کہ اس وقت روم میں شامل تھی، روم میں اس وقت یہ روم جو ایک ملک ہے اس وقت یہ وہاں پہ یہ جگہ تھی، اب جو ہے حالیہ زمانے میں یہ ترکیہ کے اندر ہے۔ تو جن نصیبین، اس نصیبین میں سے ایک گروہ جنوں کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی ابو طالب کی وفات کے بعد، کیونکہ حمایت ابو طالب کی ختم ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ اچھے تگڑے قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے طائف کی طرف گئے۔ وہاں پہ آپ کے قریبی بھی تھے، کیونکہ آپ نے پہلی کلاسز میں سنا تھا کہ آپ کی پرورش اور آپ کا بچپنا طائف میں تھا،
تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ دعوت دی اپنے قبائل کو تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ دعوت جو ہے کسی نے قبول نہ کی، بلکہ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم ہوا وہ طائف میں ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا حل مر علیک یوم اشد من یوم احد، کہ آپ پہ کیا احد جنگ سے زیادہ، جب جنگ احد سے زیادہ کوئی ایسا دن گزرا جو بہت مصیبت والا ہو، مشقت والا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا وہ ٹائم تھا جب میں دعوت دینے کے لیے گیا تو میری دعوت بھی قبول نہ گئی بلکہ صفحاء مکہ کے لوگوں نے اپنے صفحاء اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو مجنون اور آپ کو گالیاں دیں، اور آپ پہ پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ آپ کے غلام فرماتے ہیں زید کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے تھے ان پتھروں کی وجہ سے۔ تو یہ اس طرح جو ہے ہماری طرف یہ اللہ کے نبی کی خدمات پہنچی ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ ہماری محبت کہاں پہ ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی محبت اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، ہم کتنی محبت اللہ کے نبی کی سنت سے کرتے ہیں۔ یہ دین ہم تک ایسے پہنچا ہے، یہ احسان ہے ہمارا، اللہ کے نبی کا ہمارے پر یہ احسان ہے۔ اس کے باوجود آج دیکھ لیں کہاں پہ ہے وہ اللہ کی نبی کی محبت، اس مشقت میں ہمارے تک یہ دین پہنچا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے دعوت دینے کے لیے تو کوئی اسلام نہ لے کے آیا، تو آپ کی تائید کے لیے، آپ کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کے گروہ کو بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت اور تائید دی جائے۔ دو چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکلے تو ایک جگہ پہ آرام کے لیے بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے ملک کو جو ہے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کے آئے اپنے ساتھ، ایک فرشتے کو، اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس فرشتے کو جو حکم دیں گے وہ آپ کا حکم کی تعمیل کرے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس قریہ کو یعنی طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دے، کیونکہ طائف جو ہے وہ دو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے، تو اس پہاڑوں کے درمیان وہ کچل دے اس کو، تو وہ آپ کا حکم یہ مانے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسلوں سے ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تقویت کے لیے، آپ کی تثبیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کا گروہ بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مکہ کی طرف ایک درخت ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی نے اس درخت تلے جو ہے وہ کچھ ٹائم گزارا، تو وہاں پہ یہ جنوں کا گروہ آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے فرمایا وبعد 50 وربع اسلم جن نصیبین وعاد فعلما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 50 سال اور 3 ماہ بعد جو ہے وہ اس گروہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اور دوبارہ وعاد فعلما کہ دوبارہ اپنی بستی کی طرف یا اپنی قوم کی طرف یہ جن گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے ایک جنوں کے گروہ کو جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجا، اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو قرآن کے سننے لگے۔ تو یہ اسی طرح سورۃ الجن جو آپ نے پڑھی ہوگی وہ ساری اسی گروہ کے بارے میں ہے، جنوں کے گروہ کے بارے میں۔ تو یہ تقویت اور تثبیت کے لیے، اللہ کے نبی کی تقویت اور تثبیت کے لیے یہ معاملہ کیا گیا کہ آپ اگر انسان ایمان نہیں لے کے آتے تو جن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے تقویت اور تثبیت دی گئی۔ پھر مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں ثم علی سودۃ امضى عقدہ فی رمضان ثم كان بعدہ، پھر اسی سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے نکاح کیا، اور وہ نکاح جو تھا وہ فی رمضان میں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی اور 3 ماہ، تو یعنی 51 کہہ دیں آپ۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما سودا سے جو ہے وہ نکاح کیا فی رمضان میں، ثم كان بعدہ عقد ابنتی صدیق فی شوال، رمضان میں جو ہے وہ سودا کے ساتھ جو ہے عقد ہوا، نکاح ہوا، اور اسی طرح پھر شوال میں اللہ کے نبی نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ نکاح کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے عقد جو تھا وہ 6 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دخول جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ ایک اشکال ہے جو کافی لوگ جو ہے وہ لیبرل جو ہوتے ہیں یا غرب اور کفار جو، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں یہ جو ہے اللہ معاف فرمائے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں۔ تو ایک اس کا ویڈیو ہم نے اس کے بارے میں بنائی ہے، آپ کو لنک میں یا دے دی جائے گی، وہ آپ سن سکتے ہیں اس حوالے سے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 51 سال یا 50 سال 3 ماہ کے عمر میں حضرت اماں سودا سے اور رمضان میں اور شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. وبعد 50 وعام تالی، اور اس کے بعد 1 سال یعنی 61 سال کے بعد جو ہے وہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. تو یہ انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے لیکچر میں اس کا پڑھیں گے. تو سودا بنت زمعہ جو تھے جن کا نکاح جو ہے وہ رمضان میں ہوا، ان کے شوہر کا نام سکران بن عامر تھا، جو کہ وہ بھی صحابی تھے اور انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. تو یہ پہلے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے اللہ کے نبی کے شادی سے پہلے. تو یہ فوت ہو گئے. جب فوت ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے حضرت اماں سودا سے نکاح کیا. اماں سودا جو ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثیر الصدقہ، بہت زیادہ صدقہ کرنے والی ایک عورت تھی اور کافی لمبی عمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 33 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری جو تھی، یعنی جو اگر انسان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کے لیے دن مقرر کیے جاتے ہیں کہ پہلا دن اس بیوی کے پاس، دوسرا دن اس بیوی کے پاس. تو اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہو گئی عمر میں تو آپ نے اپنی رات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی کہ جب میری رات ہوگی وہ بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگی. حبا لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلم النساء فی الفقہ و فی العلم، جو فقہ اور علم میں سب سے زیادہ اور سب عورتوں میں سے زیادہ علم رکھنے والی جو تھی وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ایک قول کے مطابق سب سے محبوب بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ محبوب بیوی وہ اللہ کے نبی کی تھی. تو یہ چیز جو ہے وہ اختلاف ہے، کچھ علماء کے نزدیک حضرت خدیجہ اور کچھ علماء کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس جمع جو اقوال میں جمع جو ہے وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ کس طرح ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو خواب دکھایا گیا کہ 3 مرتبہ 3 راتیں اللہ کے نبی کو خواب دکھایا گیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس لایا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے یہ بتایا تھا کہ اریتو کی فی المنام، آپ کو میں 3 مرتبہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ آپ میرے پاس تھی. یعنی ایک قسم کا ایک میسیج تھا، پیغام تھا کہ آپ شادی کریں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا ارادہ ہوا تو پورا ہو جائے گا. تو وہی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. یہاں پہ ایک اچھا جواب دیا جا سکتا ہے جو لوگ یہ شکوہ اور شبہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی ان سے شادی کی. تو یہ ارادہ اللہ کا تھا، کیونکہ وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے خواب جو ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی ارادہ اللہ رب العزت کا تھا. تو پھر آپ اللہ رب العزت پہ بھی اعتراض اٹھائیں جو اللہ کے نبی پہ اعتراض اٹھاتے ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کافی زیادہ ہے. اگر ان کے بعد بحث شروع ہو جائے تو کہیں جو ہے وہ لیکچر اس پہ ہو سکتے ہیں. بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی پوری ایک صورت جو ہے سورۃ النور جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وہ انشاءاللہ حدیث آگے آئے گی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے ساتھ جو بیویاں تھیں وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سودا تھی. ترتیب کے ساتھ اگر ہم چلیں، اس کے بعد سودا تھی جو کہ رمضان میں ان کا نکاح ہوا تھا. پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یہ 3 ہو گئی. پھر چوتھی جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. 5ویں جو ہے وہ زینب بنت خزیمہ تھی. اور 6ٹی پہ جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو ہے زینب بنت جحش. 2 زینب تھے، ایک تو زینب بنت خزیمہ یہ نکاح کے 2 ماہ بعد میرے خیال میں فوت ہو گئی تھی، اور ایک ہے زینب بنت جحش. اور اسی طرح پھر جویریہ بنت الحارث، اور اسی طرح پھر رملہ بنت ابی سفیان، اور پھر صفیہ بنت حیی اخطب، اور اسی طرح جو ہے وہ میمونہ بنت الحارث. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے ساتھ بیویاں تھیں. پہلے نمبر پہ حضرت خدیجہ، پھر سودا، پھر عائشہ، پھر حفصہ، پھر زینب بنت خزیمہ، پھر ام سلمہ، پھر زینب بنت جحش، پھر جویریہ، پھر رملہ، پھر صفیہ، پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وارضى عنہم. تو اس کا ایک مجموعہ ہے، اگر آپ یاد وہ رکھ لیں. لمبے نام یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. خس مع جزر صحہ. خس ایک سلاد کے پتے ہوتے ہیں عرب میں جو ہے وہ ہوتے ہیں خس جس کو کہا جاتا ہے. جزر گاجر.
یعنی خس مع جزر جو پتے ہیں وہ گاجر کے ساتھ صح ٹھیک ہیں، یعنی ایک قسم کی مثال بنائی گئی ہے. ان کے سارے الفاظ جو ہیں خس مع جزر صح، خس خا سین مع میم عین جیم زال را اور صاد ہا، یہ جو ہے الفاظ آپ اس میں اگر ایک ایک نام جو ہے اٹھا لیں. خا سے خدیجہ ہو گئی، سین سے جو ہے وہ سودا ہو گئی، اس طرح میم سے جو ہے وہ میمونہ ہو گئی، عین سے جو ہے وہ یہ ہند، عین سے جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، اور جیم سے جو ہے وہ جویریہ ہو گئی، زال سے جو ہے وہ زال سے زینب بنت زینب ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ را سے جو ہے رملہ ہو گئی، اور صاد سے جو ہے وہ صاد سے سے ہند، ہا سے جو ہے ہا سے جو ہے وہ صاد سے صفیہ ہو گئی، اور ہا سے حفصہ ہو گئی، اور ہا سے ہند جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. یہ تو ام سلمہ کا جو نام تھا وہ ہند تھا. تو یہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو اللہ کے نبی کی بیویوں کا جو نام یاد ہو جائے گا، خس مع جزر صح. تو یہ آج کی کلاس ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اسراء اور معراج کا واقعہ پڑھیں گے، اور وہاں سے کلاس کا آغاز ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.